بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں یا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عارضی طور پر چاہے مذاق کی بات ہو، چاہے خاندان کی کوئی بات ہو، عارضی طور پر وہ رہتی ہے اور پھر ہم بھول جاتے ہیں، اور مستقبل میں کبھی وہ بات ہم کو یاد آتی ہے تو اس میں سے ہم کو حکمت ملتی ہے، اس میں سے بہت سے راز ہم کو ملتے ہیں ہماری ہی باتوں میں سے۔ ایک ہوائی جہاز پرواز کر رہا تھا، اس میں بہت سارے پیسنجر بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک چھوٹی سی بچی اسٹوری بک لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور اسٹوری پڑھ رہی ہے۔ جہاز جا رہا ہے، پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے۔ اچانک تھوڑا آگے گیا تو جہاز جمپ کرنے لگا ہوا کے کچھ دباؤ کی وجہ سے۔ اب جیسے ہی جمپ کرے، یہ نیچے یوں اترے تو آپ کو پتہ ہے اپنی سانس بڑی رک جاتی ہے اور ایک دم چیخ نکل جاتی، کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے؟ گھبرا جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر پلین چلنے لگے اور پھر دو چار جھٹکے لگے تو پھر ہماری سانس پھول جاتی ہے۔ تو سب 4-5 جھٹکوں میں سب اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے خدا کو یاد کرنے لگے۔ لگتا ہے کہ آج پلین منزل پر نہیں پہنچے گا۔ لیکن وہ بچی جو کتاب پڑھ رہی تھی، ذرا سے جھٹکے لگتے 2 پاؤں کے بیچ میں وہ اپنا منہ چھپاتی، 2-3 سیکنڈ کے بعد واپس اپنا منہ اٹھا کے کتاب پڑھنے لگتی۔ ایسا 5-6 مرتبہ ہوا۔ لوگوں نے اس کو واچ کیا۔ جب پلین سٹیبل ہوا تو ایک آدمی اٹھ کے اس بچی کے پاس گیا اور اس بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے ابھی ہوائی جہاز میں جھٹکے لگے؟ وہ لڑکی کہتی ہے ہاں معلوم ہے، وہ ہوائی جہاز میں جھٹکے لگے، اوپر نیچے ہو رہے تھے، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تو بچے کہتی ہے نہیں۔ تو آدمی کہتا ہے کمال ہے، تمہارے چہرے پر نہ خوف ہے نہ ڈر ہے اور کچھ بھی نہیں، بڑے اطمینان سے بیٹھی ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے کہ اس جہاز کا جو پائلٹ ہے وہ میرے ابو ہیں، میرے ڈیڈی ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ میرے ڈیڈی کبھی بھی مجھے مصیبت میں نہیں ڈالیں گے۔ کیسی بھی مصیبت ہو، تکلیف ہو، میرے ڈیڈی مجھے اس تکلیف سے پار اتاریں گے۔ یہ اطمینان تھا، اس لیے مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ بچے کی معصومیت ہے، لیکن دوسری طرف ٹرسٹ اور بھروسہ۔ بچہ معصوم ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کے دل میں کوئی کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں ہے، پلین کریش ہونے کا تصور نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ابو پر اعتماد کر رہی ہے کہ میرے ابو مجھے اس منزل سے پار اتاریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اتنا ہی اعتماد اپنے رب پر ہے؟ اپنے خدا پر اتنا اعتماد ہے؟ کیونکہ کائنات تو وہی چلا رہا ہے، دنیا تو وہی چلا رہا ہے، اور یہ دنیا کے اندر جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر بھی جو حادثات ہوتے ہیں وہ اسی کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ جو قدرتی آفتیں ہیں اس میں اس کی مرضی کا دخل ہے۔ تو ہماری زندگی میں کبھی ہمیں صحت کا مسئلہ پیش آتا ہے، کبھی ہمارے جسمانی عضو کا
प्रॉब्लम पेश आता है, हमारी आंखों की बीनाई चली जाती है, कानों की समाअत चली जाती है। ऐसे हादसा दुनिया के अंदर होते रहते हैं, लेकिन क्या हमें अपने रब पर ये एतबार है, भरोसा है कि हम अगर अपना सारा ईमान उसकी तरफ कर देते हैं, उसी को हम मानते हैं कि तू हमें पार उतारने वाला है, तो क्या वो पार नहीं उतारेगा? क्या अल्लाह तबारक व ताला हमसे मोहब्बत नहीं करता? क्या अल्लाह तबारक व ताला ने हमें प्यार से नहीं बनाया, मोहब्बत से नहीं बनाया? अगर मोहब्बत तो प्यार से बनाया है तो जिंदगी के सारे लम्हात में एक पल भी वो हमसे जुदा नहीं है, एक सेकंड के लिए भी वो हमसे अलग नहीं है, और हमारी खैर और बरकत के लिए वो काम करता रहता है। थोड़ी बहुत चीज़ें तो आती रहती है, लेकिन अगर एतबार है, भरोसा है, तो आखिरत भी हमारी संवर सकती है और ये दुनिया भी संवर सकती है। आखिरत भी संवर सकती है और दुनिया भी संवर सकती है। बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे। वही हमें पार उतारने वाला है, वही हमें मुश्किलात में आसानी करने वाला है, वही हमारी बीमारी को शफा देने वाला है। आजकल जो बीमारी फैली है, हम सबको खौफ है, डर है। ठीक है, खौफ और डर बीमारी से क्या करना? बीमारी है सो है, एक्सेप्ट करना है और साथ में एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है। नाक के पास यानी मुंह पर मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है जहां पे ज़रूरत है, और बाकी अपने रब पर छोड़ दो। एहतियात करने के बाद बाकी उसको पे छोड़ दो कि जिसमें तेरी रज़ा है तू वो कर ले। अगर मेरी ज़िंदगी का खात्मा में तेरी रज़ा है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। तो ये एतबार की बात है। कहने को तो छोटी सी बात थी, लेकिन कितना बड़ा पैगाम निकाल सकते हैं। आप लोग भी घर पर बैठ के सोचिए, इसमें और कौन कौन से पैगामात निकल सकते हैं। बहुत सारे पैगामात निकल सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जियो और जीने दो।